بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ احد، غزوہ احد، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف رکھتے تھے اور اب سرار اللہ کی کمانڈ بھی ان کے اپنے ہاتھ میں ہی تھی۔ تو دوستو، جنگ احد کی کاروائیاں رک گئی تھیں کیونکہ ابو سفیان نے جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کو کوچ کے لیے حکم کی تیاری دے دی تھی۔ ابو سفیان کی جنگ کے خاتمہ کے فیصلے کے بعد مشرکین کوچ کی تیاری میں لگ گئے اور اپنے مقتولین کی تلاش میں میدان کارزار کی طرف لوٹے، اور اس طرح ایک گروہ اپنی جاہلی پیاس کو بجانے اور اپنے بت پرستانہ کینہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مسلمان شہداء کا مسئلہ کرنے اور ان کے جسوں کو بری طرح بگاڑنے میں مصروف ہو گیا، ان کی لاشوں کو، اور انہوں نے پیٹوں کو پھاڑ دیا، ان میں سے اپنے ہاتھوں سے آنتڑی کو نکال لیا اور ناک اور کانوں کو کاٹ دیا، بلکہ انہوں نے بعض شہداء کے حساس تناسر اعضاء کو بھی کاٹ دیا۔ اور سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب شہداء سے بڑھ کر بگاڑ اور مسئلہ اس کا کیا کہ وحشیت اور انتقامی کا بربریت کا نشانہ ہے کہ اس کے سادات قریش نے زیادہ بدلے آپ ہی سے لینے تھے۔ آپ نے بدر کے روز اپنے بھتیجے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اشتراک سے قریش کے دو سرداروں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ہند بنت عتبہ کے بھائی ولید بن عتبہ کو قتل کیا تھا، اور یہ سب نبی بنی امیہ بن عبد الشمس بن مناف سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ہند بنت عتبہ سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصہ رکھتے تھے، اور وہ اپنے خاوند سالار عام ابو سفیان کے ساتھ قائدین مکہ کی عورتوں کے ساتھ فوج کو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر ابھارنے کے لیے حاضر ہوئی تھی، اور اس مخالف عورت کو معلوم تھا کہ جبرین بن مالکم نے اپنے غلام وحش سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو وہ آزاد ہوگا۔ بس جب کبھی یہ اس حبشی غلام کے پاس سے گزرتی تو اس کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے آقا جبیر کے وعدے کو پورا کرے، اور اس نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو وہ اسے بڑا بدلہ دے گی، بہت بڑا انعام دے گی۔ بس جب جنگ ختم ہوگی تو غلام حبشی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ہند بنت عتبہ کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے باپ کے قاتل کو قتل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا میرے کپڑے۔ پس اس نے اسے یقین دلایا کہ اس نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا، تو اس نے اسے اپنے کپڑے اور زیورات دے دیے، اور اس سے وعدہ کیا کہ جب وہ مکہ پہنچے گی تو اسے بہت بڑی سنہری نقدی بھی بدلے میں دے گی۔ پھر دھوکے سے قتل کرنے والا غلام اسے اس جگہ لے گیا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا شیر قتل ہوا تھا، شہید ہوا پڑا تھا۔ بس اس نے وحشانہ پن اور سنگدلی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ کا قصد کیا اور اسے پھاڑ دیا۔ پھر اس نے آپ کے جگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو نکالا اور اسے دیکھ کر ٹھنڈک حاصل کرنے لگی، اور خون ان انگلیوں کے درمیان سے بہہ رہا تھا جنہیں جاہلی غلیظ اور بت پرستانہ غصے نے کپا دیا تھا۔ اور ہند نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ اگر اس نے حضرت حمزہ پر قبضہ پایا تو آپ کی جگر کو کھا جائے گی، اور اس نے چبایا اور اسے نگلنے کے لیے چبانے لگی، لیکن وہ اسے گلے سے اتار نہ سکی اور اس نے اسے پھینک دیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہند نے حضرت حمزہ شہید رضی اللہ تعالیٰ کی آنتڑیوں کو نکالا اور ان سے ایک تاج بنایا اور آپ کی ناک اور کان کاٹے، پھر انہیں اپنے ہاتھ میں کنگن کی طرح اور اپنی گردن میں ہار کی طرح ڈال لیا، اور وہ اسی حالت میں چلتی ہوئی مکہ آئی تھی۔ یہ کام وحشت، ذات اور قسوت کی حد درجی گری ہوئی قسم کی مثال ہے، اور مقتول کا بدلہ نہ لے سکنے والی عورت سے جو جاہلیت کے دین پر ہو، اس کا صدور مستبد ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتول اصحاب کا
مسئلہ کرنے لگی اور وہ ناک اور کان قطع کر دیتی. مسئلے کا مطلب کہ ان کے بے حرمتی کرتے تھے، حتیٰ کہ ہند نے مردوں کی ناک اور کانوں سے پازیب بنائے اور اپنے پازیب اور ہار اور بالیاں جبیر بن مطم کے غلام وحشی کو دے دی اور حضرت حمزہ کی جگر کو چیر کر اسے چبایا، لیکن اسے گلے سے اتار نہ سکے اور اسے پھینک دیا. تیر اندازوں کی غلطی نے ہند کو ایک خامد سلار عام ابو سفیان کو، جو مسلمانوں پر سرسری سی فتح دی، اس نے اسے اوچھا بنا دیا اور وہ ایک چٹان پر چڑھ گئی جو مسلمانوں کی قریبی تھی اور بلند آواز سے اشعار میں ان کو مخاطب کرنے لگی. ہم نے بدر کی جنگ کا تمہیں بدلا دیا ہے اور جنگ کے بعد بھڑکنے والی جنگ ہوگی جسے اتبا اور اپنے بھائی اور چچا اور اپنے پہلو لیے ہوئے بیٹے یعنی حنظلہ بن ابو سفیان، جسے مسلمانوں نے بدر میں قتل کیا تھا، کے بارے میں صبر نہ آتا تھا. میں نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا ہے اور اپنی نظر پوری کر دی ہے. وحشی نے اپنے دل کی پیاس بجھا دیا ہے. عمر بار وحشی کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر واجب ہے، حتیٰ کہ میری قبر میں میری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں. اور مسلمانوں کی جانب سے ہند بنت ناشتہ بن عباد بن عبد المطلب نے اشار میں اسے اسی بحر میں جواب دیا تھا: اے غائب کرنے والے اور عظیم کافر کی بیٹی، تو بدر میں اور بدر کے بعد رسوا ہوئی ہے. بحر کو اللہ تجھے ہر کاٹنے والی تلوار کے بدلے میں کھیلنے کو خوبصورت لمبے اور بلند نیزے دے. حضرت حمزہ میرے شیر اور حضرت علی میرے باز ہیں. جب تیرے چچا شیبہ اور تیرے باپ نے مجھ سے خیانت کا ارادہ کیا تھا تو اس کے سینے کی طرف خون سے رنگین ہو گئے اور تیری بڑی نظر بدترین نظر ہے. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے اگلی قسط میں ہم آپ کو یہیں سے شروع کریں گے بیانہ. تو کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو دوستو، اللہ حافظ.